النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخره وعلانيته وسره. نریڈ بھائی سیدنا حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں کبھی کبھی یہ دعا بھی فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، دقہ و جلہ، یہاں جلہ لکھا ہوا ہے، بہرحال دقہ و جلہ، جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، و اولہ و آخرہ، اگلے بھی اور پچھلے بھی، و علانیتہ و سرہ، اور جو علی الاعلان کیے ہوں، کھلن کھلا کیے ہوں، سب کے سامنے کیے ہوں، یا خفیہ طور پہ ڈھکے چھپے کیے ہوں. Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam would sometimes make this dua in his sajda as well. So again, it should be noted that in a nafil sajda, and it is mentioned that there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that mentions that when a person is in sajda, then they are very close to Allah subhanahu wa ta'ala. The closest that a person is to Allah subhanahu wa ta'ala, it is in the state of sajda. And the hadith is general, so the sajda is general. The sajda of first salah or nafil salah, or any sajda that is made outside of salah. This applies to it, that a person is the closest to Allah subhanahu wa ta'ala in a state of sajda. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that you should make a lot of dua in sajda. So this applies to, this dua can be made in nafil salah or any sajda that is made outside of salah. In first salah, we are bound by whatever has been quoted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam in first salah, which is Subhana Rabbiyal A'la, 3 times, 5 times, 7 times. The best mustahab is 3 times. Another hadith about sajda is the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when a slave does sajda, they do so in the footsteps, in the feet of Rahman. So حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں کبھی کبھار یہ دعا فرماتے تھے، اور کبھی کبھار سے مراد یہی ہے کہ نفل سجدوں میں، خصوصاً تہجد کے سجدوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو اس میں عمومی طور پہ سارے سجدے آ گئے، فرض نماز کا سجدہ بھی اور نفل نماز کا سجدہ بھی، اور وہ سجدے بھی جو انسان نماز کے علاوہ کرے، سجدہ شکر ہے وغیرہ، تو سجدہ تلاوت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں میں خوب دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ سے انتہائی قرب ہوتا ہے، اس لیے خوب دعا کیا کرو. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ سجدے میں جب انسان بندہ سجدہ کرتا ہے تو گویا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. تو سجدے میں خوب دعا کرنی چاہیے، البتہ نفل نمازوں میں اور جو نماز سے باہر کے سجدے ہوں ان میں، اور جو فرض نماز کے سجدے ہیں اس میں مستحب یہی کہ بس انسان 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور وہ بہترین طریقہ ہے سجدہ کرنے کا فرض نماز کا. دعا, the translation of the dua may be that Ya Allah, Allahumma اغفر لی ذنبی کلہ، Ya Allah, forgive my sin, all of them. دقہ و جلہ، small ones and big ones. جلہ ہے میرے خیال ہے، ہاں، دقہ و جلہ، all the ones that are small and they are big. وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، or the ones, also the ones that are before and after. And وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ، and the ones that are open, that I did openly and that I may have done secretly. اللہ میرے سارے گناہ بخش دیجئے، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، کھلے بھی اور ڈھکے چھپے بھی. تو ایک بات تو ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی جائے تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ حالانکہ بات تو یہ ہے کہ ہم نے جرم کیا تو کس کا جرم کیا؟ اللہ تعالیٰ کا جرم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اب ایک ڈر، خوف اور خشیت اللہ تعالیٰ کی لازماً ہونی چاہیے کہ یا اللہ ایک ہم مجرم ہیں،
جو آپ کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حضرت کے لفظوں میں بہت لاڈ بھی ہونا چاہیے، بہت لاڈ پیار سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ لاڈ کہتے ہیں جب چھوٹا بچہ محبت میں آ کے اپنے اماں ابا سے کچھ چیزیں مانگتا رہتا ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دو، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، ایک لاڈ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے اپنے اماں ابا سے۔ اسی طرح بندے کا بھی اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم کسی گئے گزرے لو لائف کسی کنجوس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہم ارحم الراحمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے۔ تو جہاں ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑے کریم مہربان آقا کی نافرمانی کی ہے، وہیں ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ ارحم الراحمین ہیں، اور ہمارے اللہ ہماری بات سن رہے ہیں، اور ہمارے اللہ معاف فرمانے کو پسند کرتے ہیں، اور لاڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سارے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں مانگنے کہ یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے، سارے، کوئی بھی نہ چھوڑیے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، اگلا بھی، پچھلا بھی، خفیہ بھی، علانیہ بھی، سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے لاڈ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دراصل ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ کے پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور جو گناہ ہو گیا اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے تو وہ بہت مغرور ہو جائے اور اس کا غرور اسے لے ڈوبے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا رحم شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ اس لیے پیدا فرمائے ہیں کہ ہم جب گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمین ہونے کو تلاش کریں اور اللہ کی صفت رحمت سے حاصل کریں، کہ اللہ نے اپنی ایک صفت بنائی کہ اللہ رحیم ہے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ تو اگر بندے گناہ ہی نہ کرتے تو اس صفت کا ظہور کیسے ہوتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ظہور کے لیے بندوں سے چاہا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد روتے ہوئے شرمندہ ہو کر میری رحمت سے امید لگا کر، میری مغفرت سے امید لگا کر مجھ سے مانگیں۔ تیری ہزار برتری، تیری ہزار رفعتیں، تیری ہزار برتری، تیری ہزار رفعتیں، میری ہر شکست میں، میری ہر شکست میں، میرے ہر قصور میں، میری ہر شکست، میری ہر قصور، میری توبہ ٹوٹنا، میرا گناہ کرنا، میرا غلطیاں کرنا، اس سے بھی اللہ کی بلندی پتہ چلتی ہے، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، کہ جب میں گناہ کرتا ہوں پھر معافی مانگتا ہوں پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن سے نکل نہ جائے اسی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ انگریزی میں دہراؤں گا کہ بس شرط یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم تو ہیں اور اللہ معاف فرمانے والے تو ہیں، لیکن اللہ سے کوئی مغفرت چاہے بھی تو، کوئی اللہ سے رحمت چاہے بھی تو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے خوب گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا۔ تو بھائی اللہ غفور الرحیم ضرور ہیں، لیکن اللہ سے کوئی مغفرت چاہے بھی تو، کوئی اللہ سے رحمت طلب بھی تو کرے، اللہ سے رحمت مانگے بھی تو، کوئی مسلسل گناہ کرتا رہے، اللہ سے مغفرت چاہ ہی نہیں رہا، اللہ سے رحمت چاہ ہی نہیں رہا، تو اللہ نعوذ باللہ کو ایسے گئے گزرے تھوڑی ہیں، گرے پڑے تھوڑی ہیں، بے وقت کے بندے دور بھاگے جا رہے ہیں اور اللہ پکڑ کے ان کو مغفرت فرمائے جائیں۔ انسان مغفرت مانگنے والا بنے، پھر اللہ کی مغفرت کے نظارے دیکھے، تجربہ کرے۔ So I was saying that when we repent to Allah subhanahu wa ta'ala, when we ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, we should have two things in mind. One thing is, which we all understand, which is that we have done a crime to Allah subhanahu wa ta'ala. We have done a serious wrongdoing, a serious sin. Everything is serious. Allah who has given us everything, Allah who has created us, who gives us and sustains us, we have done a disobedience to that Kareem Allah, that Allah with such an honorable Allah. We've done that this is such a thanklessness that we have done a sin to Allah subhanahu wa ta'ala. But at the same time, when we are repenting, we should also have this love for Allah subhanahu wa ta'ala, this confidence of having a share in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah loves to forgive,
and Allah has invited us to ask for forgiveness. And when we do so, Allah definitely is going to forgive. And Allah loves His slaves more than any mother can ever love their child. So we should have that in our mind as well, that we have not sinned or done disobedience of somebody who's low life and very stingy. Rather, we have disobeyed our Allah, who is willing to forgive and who has invited us to ask for forgiveness. So when we are sitting and asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, we should have this feelings of love from Allah subhanahu wa ta'ala as well. That, Ya Allah, I have sinned to you, not someone else. And your forgiveness is limitless. Your forgiveness is limitless. My sins can be limited. Your forgiveness is limitless. So therefore, there should be a confidence in the giving and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala when we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And therefore, based on that, we should ask for expansive forgiveness, which is this dua is asking, that, Ya Allah, forgive all my sins. Don't leave any one of them behind. Forgive the small ones, forgive the big ones, forgive the earlier ones, the later ones, forgive the ones that were done in private or in public. Because the reason why Allah has created sins, the reason behind it is that Allah wants us to seek forgiveness from Him. Allah has these attributes, and these attributes are expressed in different ways. So there is one very important attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, which is that He is forgiving, He is Ghafoor, and He loves to forgive. And that attribute is only expressed when we seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, in all our sinning, in all our disobedience, in all our failures, there is a message of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a message of the honor of Allah subhanahu wa ta'ala, that look, we sinned and Allah is so great that He forgave again. We disobeyed and Allah took us into His fold again. There's a word in Urdu that I'm having a hard time translating, lard se. Allah se lard se mangna. You should ask Allah subhanahu wa ta'ala with a lot of thinking that Allah, I have a connection with Allah. I have a relationship with Allah. Allah loves me, I love Allah. And when a person sins and they have regret in their heart, without regret there is no tawbah. Without regret there is no tawbah. If a person thinks that I did a great thing, then there is no tawbah. If the heart is saying that I enjoyed that sin a lot, we should at least forcefully with our mind say that no, it was a sin, it was a disobedience, I am regretful over it. With our mind we should forcefully tell ourselves, and with our tongue we should say that, Ya Allah, we are ashamed. And that fulfills the condition of nadam, or regret over the sin or disobedience. And then ask Allah subhanahu wa ta'ala, when a person repents to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is so great that the disobedience was done by the slave, and now the slave is asking for tawbah, for repentance. So Allah not only forgives, not only wipes away the sin, but also elevates that person to His beloved people. And this is what Allah has announced openly and clearly in the Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin. Without doubt, verily Allah loves and will keep loving the ones who repent, the ones who do tawbah. Yuhib means that He does it now and He will keep doing it in the future. So as long as the Quran is true, this is also true, and the Quran is true forever. So Allah will accept the tawbah of everyone who repents, and Allah will love them and will keep loving them as long as they keep making tawbah. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah subhanahu wa ta'ala loves the ones who repent. Now, these things we mentioned many times, but repetition is very important. When we are making tawbah, we should make sure that we are outside of the state of sin. We are continuously doing the sin and also repenting. That is a disgrace. That is a disgrace to Allah subhanahu wa ta'ala. That shows that we don't care about Allah subhanahu wa ta'ala. So at least come out of the state of sin
immediately and make tawbah. The second thing is that like I said, there should be regret. The third thing should be a strong resolve that I will not do this again. ابھی تک میں نے 3 باتیں کہیں، توبہ کی 3 شرائط ابھی تک بیان کریں. ایک یہ کہ انسان کم از کم اتنا تو کرے کہ گناہ کی حالت سے اپنے آپ کو باہر نکالے. یہ نہیں کہ غلط جگہ نظر بھی استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے. حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مولوی دیکھو تو استغفر اللہ دیکھو تو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی دیکھو کیوں؟ کہ حکیم رحمۃ اللہ یوزڈ ٹو سے کہ سم پیپل سے دیٹ او مولانا لک what is happening over there, astaghfirullah, look what's happening. But why look? Astaghfirullah, look. So we have to come out of the state of that sin, and that's the first thing. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کی حالت سے اپنے آپ کو نکالا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت دل میں ہو، شرمندگی ہو، جس کی میں نے تفصیل بیان کر دی کہ اگر دل میں پھر بھی اس گناہ کا مزہ آ رہا ہو، یا دل یہ بھی سوچ رہا ہو، دل سے انسان یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں بڑا مزہ آیا تھا، بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن دماغ سے اور زبان سے انسان جو اس چیز پہ اختیار ہے، اپنی سوچ سے فورسفلی یہ کہے کہ نہیں غلط کام کیا تھا، مجھے شرمندگی ہے. ود یور مائنڈ اینڈ ود یور ٹنگ وی سے دیٹ وی آر ashamed. دیٹس دا سیکنڈ کنڈیشن. تیسری کنڈیشن یہ ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے، مضبوط مصمم ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. The person should make a firm resolve that I will not do this again. اب ہوتا یہ ہے، اور شیطان یہ سینکڑوں ہزاروں بار ہر ایک پر یہ اپنا وار چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنی دفعہ چلاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ہم توبہ کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، ہم توبہ کرنے سے تھک جاتے ہیں، شیطان اپنے وار کرنے سے نہیں تھکتا. تو one thing that shaitan puts in our mind is when we are saying that we will not do this again and we are making a firm resolve that we will not do this again, shaitan says, no, you know yourself and I know you will do it again. You will definitely do it again. Who are you fooling? اور شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تو کرے گا، دوبارہ کرے گا، لازماً کرے گا، مجھے پتہ ہے تو کرے گا، 100 دفعہ کر چکا ہے پھر کرے گا. تو اس صورت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے کہ ایک تو سیدھی سی بات لاجیکل یہ ہے کہ 2 ایونٹس جو اسپیسڈ ہوں ان ٹائم، دے آر اکرنگ ان ڈفرینٹ ٹائم فریمز. ایک توبہ ابھی ہو رہی ہے، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ابھی اس وقت اس مومنٹ میں جب میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں تو میں عزم کر رہا ہوں کہ اللہ نہیں کروں گا. آگے ہو گیا تو دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تو یہ عہد کر رہا ہوں کہ نہیں کروں گا. یعنی یا اللہ ابھی اس وقت میں میرا عزم، میرا ارادہ پکا ہے. ایک ہوتا ہے ارادے کا نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے ارادے کا ہونا لیکن ٹوٹ جانا. ایک شخص ہے جو ارادہ کر ہی نہیں رہا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر ہی نہیں رہا، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں. لیکن ایک وہ شخص ہے جو ارادہ کر رہا ہے کہ یا اللہ نہیں کروں گا گناہ، پھر آگے جا کے وہ شیطان نے بہکا دیا تو پھر کیا ہوا، اس نے دوبارہ کر لیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، اس سے ہو گیا گناہ. لیکن اس وقت اس نے ارادہ کیا، آگے جا کے ارادہ ٹوٹ گیا. تو بھائی ارادے تو سب کے ٹوٹتے ہیں، ارادے تو بہت ٹوٹتے ہیں. ارادے تو صرف اللہ ایسے ہیں کہ جن کے ارادے نہیں ٹوٹتے، باقی ہم سب کے ارادے ٹوٹتے ہیں. تو بندہ ہونے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اس وقت جب ہمارے ذہن میں شیطان کی طرف سے یہ بات ڈالی جائے کہ نہیں تو دوبارہ کرے گا، تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. فی الحال ہم یہ عزم کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، اور اس وقت توبہ کی شرط پوری ہو گئی. تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی بات میں ہم محتاج اللہ ہی کے ہیں، ہم محتاج اللہ ہی کے ہیں. ہم نماز کی حرکت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پھر فوراً اس کے بعد کیا ہے، ایاک نستعین، آپ سے مدد بھی چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ یا اللہ عبادت کرنے میں بھی آپ کے محتاج ہیں، آپ کی مدد چاہیے. اگر آپ نے مدد شامل حال نہ فرمائی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خاص آپ کے بجائے کسی اور کو بھی آپ کی عبادت میں ملا لیں، یا آپ کی عبادت کرنے میں اور کرتے رہنے میں ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں. اسی طرح توبہ کو برقرار رکھنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگ لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کر تو رہے ہیں
اور عہد و ارادہ کر تو رہے ہیں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس ارادے کو بچانے میں اور چلانے میں، برقرار رکھنے میں محتاج ہم آپ ہی کے ہیں۔ حضرت کہیں عطا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خیال یا یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ تمہاری توبہ کو ناقص بنائے، اگر تم اپنی سوچ کو صحیح کر لو تو یہ تمہاری توبہ کو اور مضبوط بنا دے گا، کیونکہ تم نے اب بوجھ اپنے اوپر سے ہٹا کر اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنے کے بجائے تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دی بات کہ یا اللہ اس توبہ کو برقرار رکھنے میں، اس توبہ کو، اس عہد کو برقرار رکھنے میں بھی محتاج میں آپ ہی کا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یا اللہ میں خود اتنا مضبوط ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ غرور کے زمرے میں آئے گا، اور ایسے شخص کی ضرور توبہ ٹوٹتی ہے۔ پھر جس معاملے میں ہم اپنے اوپر بھروسہ کریں، ضرور اس میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ تم کتنے نالائق ہو۔ تو اس لیے اپنی بندگی، اپنے بندہ ہونے میں یہ بات شامل ہے کہ انسان بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھے اپنی توبہ کے برقرار رہنے میں بھی۔ So what I was saying is that this third thing, which is that we make a firm resolve that we will not do against the tawbah, we will not break the tawbah, ya Allah will never do this again. Shaitan tells us that you will do this again. So at that time we should think two things. One thing is that right now if I am making this resolve, then this resolve versus the breaking of this resolve are two different events spaced in time. So they are not related. Right now I am required to make this resolve and I am making this resolve. No matter what am I being told by anyone, the shaitan, the nafs, whoever, whatever they tell me, right now I am making a firm resolve that I will not break this tawbah. Now if in the future that tawbah is broken, it is different from a pact never being made. A pact being made and then broken in future versus a pact never being made. These are two very different things. So we make a pact with Allah subhanahu wa ta'ala, we make a promise to Allah subhanahu wa ta'ala that ya Allah will not do this. If we break this promise in the future, that's a different event and it does not affect the tawbah right now that we are making. And it does, because it does not affect the tawbah or the acceptability of the tawbah, it does not affect our becoming beloved to in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala either. So a person, imagine, who has committed a sin and now they are sitting before Allah, and the shaitan and their nafs are telling them, in their heart it is that it was a very fun thing to do, and they are forcing themselves and saying that no, I am regretting, I have regret, and the shaitan and their nafs are telling them that they will do this again, but forcefully they are saying with their tongue that ya Allah, I am making a resolve that I will not do this. If it was a human on the other end, this will never be accepted. But our Allah is so Kareem, our Allah is so bountiful that He says, not only will I accept this tawbah, I will also make you my beloved. I will also raise you and put you on the throne of my love. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی دوستی، اللہ کی ولایت کے تخت پہ، اللہ کی محبت کے تخت پہ جا بیٹھتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ جیسے دنیا والے کوئی حکومت مل جاتی ہے، کوئی تخت مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے سے کسی بڑی طاقت سے رابطہ کرتے ہیں. آج کل حکومتیں ملتی بھی نہیں ہیں ویسے بھی بڑی طاقت سے رابطہ کیے بغیر، اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں اپوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہو جائے تو تم بچا لینا، کہ جب حالات زیادہ خراب ہونے لگیں تو تم ہماری مدد کو آ جانا. اور ہم جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے بھی جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، کہ حکومتیں بنتی نہیں ہیں اور حکومتیں ٹھہرتی نہیں ہیں بڑی طاقت کے سپورٹ کے بغیر. تو وہ فوراً فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے تابع دار ہیں، فرمانبردار ہیں، اور جب کوئی مشکل آئے، اپنے ملک میں اندرونی مشکل بڑی آ جائے تو آپ بچا لیجئے گا. تو حضرت ہی فرما رہے تھے کہ جب انسان اللہ کی ولایت و محبت کے تخت پر بیٹھ جائے تو بھی اللہ سے مسلسل رابطہ رکھے اور یہ کہے کہ یا اللہ آپ بڑی طاقت ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں، آپ بڑی سرکار والے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیں بچا لیجئے گا. جب نفس و شیطان کے حملے زیادہ ہونے لگیں تو آپ ہمیں بچا لیجئے گا، آپ ہمیں اپنی توبہ پہ، ہمارے تخت پہ، اپنی ولایت و محبت کے تخت پر ہمیں قائم رکھیے گا، ہماری حکومت کو برقرار رکھیے گا. An example to understand this is that when we repent, we are placed on the high status of the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. We become a beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. But just like it is in this world, that somebody gets a government or a throne, they immediately call the one who's above them.
Our governments, they do the same thing, right? They immediately get in touch with somebody who is a higher power, and they contact them and they say that we have opposition in this country. If our opposition becomes too strong and makes things tough for us, then we need your help. We'll need your help. So similarly, when we are placed on the throne of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we should also contact Allah subhanahu wa ta'ala for retaining that throne as well. That, Ya Allah, the opposition is very strong. Our nafs and shaitan, the opposition parties are very strong. But when they start troubling me and giving me a lot of tough time, then before I am displaced from this throne, come to my help. Come to my help and retain me here and protect me. And that is the way to live our complete life. The whole life will be lived like this. Once we learn this, a lot of problems are solved. If we keep on trying to be worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, will never be worthy of Allah subhanahu wa ta'ala. A person who is worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, the first thing is that they never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. And this will never happen. The most pious people, apart from Anbiya, even the Sahaba committed sins. So therefore, there is a system and there is a wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala behind us sinning. I'm not saying that we should be very confident in doing sins, but we should remember that sins do not make us somebody who's away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. A sinner also has a place in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. A sinner, when they repent, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that all of you are sinners. All of you are sinners. All of you are sinners. But the best of the sinners, khairul khatta'in, the best of the sinners are the tawwabun, are the ones who repent, who are not arrogant, who do not run away, who repent to Allah subhanahu wa ta'ala. With that repentance, we are placed in the throne of the friendship of Allah subhanahu wa ta'ala. What I was saying was that when the shaitan and nafs tell us that you will do this again, then first thing that we should tell ourselves is that us doing tawbah is a different thing, this becoming broken is a different thing. The second thing is that we should place our trust in Allah subhanahu wa ta'ala in keeping our promise, and say to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, I am making a promise right now, but I know that the opposition is very strong. I know that shaitan and nafs have very strong ways of attacking me. I am seeking your protection. Hazrat Hakim Akhtar rahmatullahi alayhi used to teach us that you think that your tawbah is incomplete and imperfect, this further strengthens your tawbah. This fortifies your tawbah, that you are giving the lock and key in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That, Ya Allah, you protect us and you preserve us on this tawbah, on this station of love. And the fourth thing is that if we have done something wrong or injustice to someone, then we should give them what we have taken from them. And another thing that we oftentimes forget is, we tend to neglect, is that, for example, a friend of mine gives me some book to read, for example, something very small that we don't even care about. I'm trying to bring an example. They gave me a book to read, and the understanding is that I will give it back. Now I kept the book and I am not giving it back. I don't intend to keep it forever. I don't have an intention that this is mine and I'll never return it, but I just don't care. I have that book, I'm reading it, I'm keeping it. Whenever I get time, I read it. But I'm not even telling them what's going on. Now this is causing them to become worried and concerned that, is this person ever going to return my book? And this pain that I am causing them. So the tawbah will not be complete until I return that book and also ask them for forgiveness and then ask Allah for forgiveness. That, Ya Allah, the pain and the trouble that I caused to your slave, I have to ask you for forgiveness as well. Sometimes it happens that some people are so close to Allah subhanahu wa ta'ala that they forgive us. They forgive us, but Allah does not forgive us. They have a right upon us. We go and ask them for forgiveness, they say, we have forgiven you. But what about the right of Allah? It is Allah's right that every slave of His is taken care of, and that we do not wrong any slave of Allah subhanahu wa ta'ala. So the duration in which we kept them in pain or in concern or in confusion,
That is a right of Allah subhanahu wa ta'ala as well, that we are troubling the slave of Allah subhanahu wa ta'ala, so we have to ask for repentance from Allah subhanahu wa ta'ala as well over this. اگر مجھے صحیح سے یاد آ رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی ہمارے لیے ہمیں معافی دلا دیجئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ان کو معاف کر دیا. تو ایک روایت کہیں پڑھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا لیکن اللہ سے بھی معافی منگوائی ان کو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ دعا غالباً اسی وقت کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ غالباً اس میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور پھر سب بنی ان کے بھائیوں کی، اور ان سب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کروائی کہ اے گناہ گاروں کی امید، اور اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اور اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، یا محبت توابین، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا محبت توابین تب علینا. So we have to repent. یعنی اللہ سے معافی لینا الگ سے ضروری ہوتا ہے. جب کسی بندے کو ستایا تو اس بندے کا حق تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. اللہ سے معافی مانگے بغیر بات پوری نہیں ہوتی کہ میں نے خدا نخواستہ کسی کو دکھ پہنچایا، اس سے معافی مانگ لی، اس نے مجھے معاف کر دیا. اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے کہ اللہ کے بندے کو بھی دکھ پہنچایا. So the fourth condition is that when we have taken something from someone, or when we have done some injustice to someone, then we have to pay them back, and we have to make sure that we have repaid their right and ask them for forgiveness. And when they have forgiven us, it is also necessary that we ask Allah for forgiveness, because sometimes people forgive but Allah does not forgive, because the right of the slave is also the right of Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore we should ask Allah for forgiveness as well. The narration that I was mentioning, Hazrat Yaqub alayhi salam had forgiven his sons, but Jibreel alayhi salam came and made them stood them in line and made them ask for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala as well. Then ask Allah for forgiveness as well, that the one who is the hope of those who have lost hope, and the one who gives to those who place their, who ask Allah subhanahu wa ta'ala, who beg Allah subhanahu wa ta'ala, and the one who loves those who repent. So accept our tawbah. More or less these words, Jibreel alayhi salam had them repent to Allah subhanahu wa ta'ala as well, although Hazrat Yaqub alayhi salam had forgiven them for the thing that they had done. Hazrat Yusuf alayhi salam had forgiven, but they were made to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala as well. So we should understand that a lot of times people forgive us, but we also have to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala as well. Now, one final thing inshallah that I should mention is that tawbah is of different kinds. Generally we think that when we have sinned, we have to do tawbah. Tawbah literally means returning back to Allah subhanahu wa ta'ala, turning back to Allah subhanahu wa ta'ala. But tawbah has a broader meaning. It is not only that when we have sinned or when we have done some disobedience, that is when we do tawbah. Tawbah should also be done over any moment of neglect, which means that the first level would be that if we have sinned, then the ruju will be towards the ita'ah. Al-ruju min al-ma'asiyah ila al-ta'ah. That we have, if somebody has sinned, they would return from sinning to obedience. Then another would be that a person has to return from any missed zikr. Somebody has a routine of nawafil or zikr or anything, and they missed it, then the tawbah is that they start doing it again. Min al-ghafla ila al-dhikr. That somebody had forgotten. Hakim used to say کہ ذکر کے چھوٹ جانے کا کفارہ ذکر شروع کر دینا ہے، نوافل کا چھوٹ جانے کا کفارہ نوافل کا شروع کر دینا ہے.
If you do zikr and you have forgotten or you have stopped doing that zikr, then the kafara, the expiation is that you start doing that zikr. If you do nawafil, you stopped or did not do this or forgot those, then the kafara, the expiation is that you start doing those things. And the third thing is, the third level is that forever we should be thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. We should have Allah in our mind. If we have become forgetful of Allah subhanahu wa ta'ala, then we should return to thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the highest level of tawbah, which is that we constantly are mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. For a moment, if we stop thinking about Allah subhanahu wa ta'ala and someone else or something else, then we have to turn back and do tawbah to return to thinking about Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. Allah subhanahu wa ta'ala has placed great value in the person who sits down and repents to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala loves them. Allah subhanahu wa ta'ala brings them very close, pulls them very close. Hazrat Hakim Akhtar Rahmatullahi Alayhi used to give this example that a child dirties themselves, creates a mess, the mother cleans them and puts some perfume or some fragrance over them and also loves them and shows her love to them. So this is the way that we have with Allah subhanahu wa ta'ala as well. ہم اپنے آپ کو گندہ کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو گناہ کر کے خراب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پیار سے صاف ستھرا بھی کرتے ہیں, عطر بھی لگاتے ہیں, خوشبو بھی لگاتے ہیں اور ہمارا پیار بھی لے لیتے ہیں. So Allah subhanahu wa ta'ala does so. In fact, there is one narration, and we'll conclude with this inshallah, that the cry of a sinner, which means la'anin al-muznibin, the audible cry. So it's not, one thing is that somebody has sinned and they are very regretful and they have some tears that are in their eyes from the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Their eyes shed some tears. آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے. Those few tears are enough to extinguish the fire of the hellfire. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب اگر رونا نہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ اگر تم اگر نہ رو سکو تو رونے والوں کی شکل بنا لو, رونے کی جیسی شکل بنا لو. So what we understand is that to cry and to shed tears before Allah subhanahu wa ta'ala, it is something that is outside of our control. That is outside of our control. That can we bring tears to our eyes? No. If somebody does not have regret in their heart, if the tawbah is not heartfelt, that it will be accepted is a separate thing. But will the tears, if the tears are produced, are shed by the eye, then they will become enough for their forgiveness, the Prophet ﷺ has told us. But we do not always have control over our tears. We do not have control over our tears. The Prophet ﷺ has also told us a way for this, because he is Rahmatul lil Alameen. And those people who do not have tears in their eyes, and there's people who just cannot cry, they do not shed tears, they are not able to, then are they away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? Is there no way for them? No, there is a way for them. The Prophet ﷺ has said that if you cannot cry, then make the face of a crying person. That is under our control. That we can do. So when we are repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, if we cannot shed actual tears, we should at least make the face of a crying person. The narration that I was trying to mention before this was that the cry not in the meaning of tears or weeping, but crying in the meaning of actual cry, an actual or an actual sound of sorrow that comes from the person when they are seriously in sorrow, when they are seriously ashamed of something or crying. لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ. The crying, the sound of a cry
of a person who has committed a sin, Allah subhanahu wa ta'ala has said that it is more beloved to me than the tasbih of the people who are doing tasbih. The subhanallah, the zikr that a person is doing versus a person who has committed a sin and they are crying before Allah subhanahu wa ta'ala, it's so seriously that some sound also comes from their chest. Some sound also comes from them, a sound of crying. Allah has said that that sound is more beloved to me than the tasbih of the ones who do tasbih. So our Allah is so giving and so kareem and so merciful. He loves people when they commit a sin and they come back to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. This is what our life is. This is how our life will be spent. As human beings, this is what we have to continuously do. Arey isse kushti to hai umr bhar ki. This fight is lifelong. This fight is lifelong. Nobody is free of this. Not the most pious people, they are not free of this fight. This fight is a constant one. Kabhi wo daba le, kabhi tu daba le. Sometimes the nafs will overpower you, sometimes the desire will overpower you, sometimes you will overpower it. But the thing to keep in mind is that every single time this should be the way of a believer, that I will not let a moment pass without repenting to Allah subhanahu wa ta'ala. That I will commit sin, it will happen. But do I repent or not? This is the moment where it is found out that do I care about my Allah or not. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. There's different many ways that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has sought protection and forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. We could pick any of those and we could ask Allah subhanahu wa ta'ala. The best is that we learn some du'as of sunnah, this one or any other one. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayh, Allahumma ighfir li dhanbi. Even that much is fine. And then in our own language, we communicate with Allah subhanahu wa ta'ala with our heart. That, Ya Allah, I am really ashamed. Ya Allah, I have done a sin. Ya Allah, I have committed that sin again. Ya Allah, I am seeking forgiveness from you again. Ya Allah, I am in need of you again. When we talk in our own language to Allah subhanahu wa ta'ala, that is the most heartfelt. So inshallah, we should keep that in mind and we should do that. How much time do we have before Maghrib? 5-7 minutes? چلیے we'll make dua inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ya Allah, please forgive all our sins, Ya Allah, our major ones and minor ones, and Ya Allah, give us tawbatun nasuha. Ya Allah, correct, Ya Allah, perfect tawbah, Ya Allah, and protect us from sins. And Ya Allah, when we commit sins, Ya Allah, make us those who repent to you right away and come running back to you. And Ya Allah, make us your beloved as you have promised. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you are Arhamur Rahimeen. Ya Allah, you are Ghafurur Rahim. Ya Allah, we choose this way, we choose this path and this angle to connect with you, Ya Allah. Ya Allah, we seek from your forgiveness. Ya Allah, your forgiveness is limitless. Ya Allah, no matter how much our sins are, Ya Allah, they are after all limited. And Ya Allah, they are coming from a limited person who has limitations. Ya Allah, and you are limitless, and your mercy is limitless, and your forgiveness is limitless. Ya Allah, show us your limitless mercy, Ya Allah. Ya Allah, show us your limitless mercy, Ya Allah. Ya Allah, show us your capacity to, Ya Allah, forgive anything and everything, Ya Allah. Ya Allah, we have raised our hands before you. Ya Allah, we are beggars, and Ya Allah, you are a Kareem King, Ya Allah. You are a Kareem giver, Ya Allah. Ya Allah, you are such a giver, Ya Allah, that our sins do not diminish you, Ya Allah. And Ya Allah, our disobedience does not take away anything from you, Ya Allah. And Ya Allah, if you forgive us, nothing decreases from your treasures, Ya Allah. Ya Allah, and you are such a giver and such a king and such an owner that he can forgive everything and he does not care, Ya Allah. Ya Allah, you are honorable, and Ya Allah, you are great.
and Ya Allah, you are the greatest, and Ya Allah, we are weak, and Ya Allah, we are humble, and Ya Allah, we are humiliated, and in that humiliation, Ya Allah, we are raising our hands before you. Ya Allah, we are dirty, make us clean, Ya Allah. Ya Allah, we have wronged ourselves, Ya Allah, correct our way, Ya Allah, correct our ways, Ya Allah. Ya Allah, we turn to you, Ya Allah. Ya Allah, do not turn us away, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, accept us in our tawbah, Ya Allah. Accept us in your court, Ya Allah. Ya Allah, although, Ya Allah, we are very dirty, and Ya Allah, we are filthy, and with our sins we have made ourselves, Ya Allah, filthy, Ya Allah, but Ya Allah, just like mothers clean their children, and Ya Allah, take them in their laps, Ya Allah, you are our Allah, Ya Allah. Ya Allah, clean us from all the filth, all the dirt, all the corruption that we have put on ourselves. Ya Allah, clean it, and Ya Allah, accept us in your court, Ya Allah. And Ya Allah, accept us on a station of your becoming your beloved, Ya Allah. Ya Allah, make us, Ya Allah, the most beloved to you, Ya Allah. Ya Allah, the most beloved to you, Ya Allah, those, Ya Allah, whose cries, Ya Allah, are very accepted in your eyes, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, your Nabi sallallahu alayhi wa sallam has told us that you have said that the cry of a sinner, Ya Allah, it is more beloved, the most beloved to you. It is ahab to you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, make us among those who are the most beloved to you, Ya Allah. And Ya Allah, give us, Ya Allah, a real heartfelt shame over the disobedience that we have committed, Ya Allah. And Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, give us a blanket forgiveness, Ya Allah. Ya Allah, do not leave anything behind, Ya Allah. Ya Allah, those things that we have committed and we have forgotten about them, and those things that still are fresh in our minds, Ya Allah, those that we have done in private and those that we have done in public, Ya Allah. Ya Allah, those that we did in the past, and Ya Allah, those that we might do in the future, Ya Allah, please forgive all of those, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, the minor ones and the major ones, Ya Allah, all of them, Ya Allah. Ya Allah, forgive them, Ya Allah. Ya Allah, forgive us, Ya Allah. Ya Allah, wipe our sins away from our accounts, Ya Allah. Ya Allah, who can we go to except you, Ya Allah? Ya Allah, we did disobedience to you, Ya Allah, but you are Allah. Ya Allah, you are not like any other, Ya Allah, worldly, Ya Allah, king, or a worldly person to whom we are answerable to, Ya Allah. Ya Allah, you are our Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you love to forgive, Ya Allah. Ya Allah, forgiving is one of your most beloved acts, Ya Allah. Ya Allah, we are presenting our sins to you. Ya Allah, execute your most beloved act of forgiveness upon them, Ya Allah. Ya Allah, the moment that we were doing a sin, Ya Allah, you were watching us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, every time we disobeyed you, Ya Allah, you still did not cut off our food, Ya Allah. Ya Allah, you did not cut off our clothing, Ya Allah. Ya Allah, you did not kick us away from our homes, Ya Allah. Ya Allah, you did not disgrace us among our people, Ya Allah. Ya Allah, your mercy, your giving, your grace is limitless, Ya Allah. It's endless, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, still we choose to sin, Ya Allah. Still we choose to disobey you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, just Ya Allah, we are, Ya Allah, there is no end to, Ya Allah, there is no limits to, Ya Allah. Ya Allah, you forgiving us, Ya Allah, all of these things that we have done multiple times, Ya Allah, still, Ya Allah, you have promised and given us hope, and Ya Allah, you have made our Nabi sallallahu alaihi wasallam tell us repeatedly not to give up hope in you, Ya Allah. Ya Allah, with that hope that our Prophet sallallahu alaihi wasallam has given us in you, Ya Allah, we are asking you, Ya Allah, we are begging you, Ya Allah. Ya Allah, clean our accounts, Ya Allah. Ya Allah, in fact, Ya Allah, we ask you to, Ya Allah, turn our sins into the biggest and most accepted virtues, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, you are, Ya Allah, Kareem, Ya Allah. Ya Allah, if you do that, there is no one who can question you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, we are asking you for that mercy with which that kind of af, with which all the sins are turned into, Ya Allah, virtues. Ya Allah, accept, Ya Allah, these virtues. Ya Allah, make those virtues, Ya Allah, rather than sins, turn them into virtues, and Ya Allah, accept them, and Ya Allah, protect us from sinning and disobedience in the future. Keep us in your security, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, we are making a resolve that we will never ever disobey you, Ya Allah, again. Ya Allah, we will never disobey you, Ya Allah. Ya Allah, we are making this collectively. Ya Allah, we will never disobey you, Ya Allah. Ya Allah, and in that we are placing our trust upon you, Ya Allah. Ya Allah, you are the only one, Ya Allah, with whose help, with whose support, Ya Allah, our pacts and our promises are kept, Ya Allah. Ya Allah, we are placing our trust in keeping this promise
over you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, protect us from sinning, Ya Allah. Protect us from sinning, Ya Allah. Ya Allah, every time you clean us, and Ya Allah, you make us your beloved, and Ya Allah, you give us a high status of your love, and Ya Allah, every time, Ya Allah, we go back and into that filth again, Ya Allah. Ya Allah, we are tired of this, Ya Allah. Ya Allah, we are sick of ourselves, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, show such kind of mercy to us, Ya Allah. Ya Allah, that sinning naturally becomes, Ya Allah, we become aversive to sinning, Ya Allah. Ya Allah, it becomes naturally hated to us, Ya Allah. Ya Allah, your obedience, Ya Allah, becoming your pious slave, Ya Allah, you're becoming neat and clean slave, Ya Allah. Ya Allah, make us such that, Ya Allah, obeying you, and Ya Allah, listening to you, and Ya Allah, talking to you, and Ya Allah, worshipping you, Ya Allah, and listening to you, Ya Allah, whatever you have told, we do that, Ya Allah, that becomes more beloved to us, Ya Allah, than anything and everything else, Ya Allah. It naturally becomes beloved to us, Ya Allah. Ya Allah, make us such, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Make our life, make our sustenance, make our taqwa easy for us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, grant us the best of things in this world. Ya Allah, do not make us among the ones who are deprived, and Ya Allah, because of our sins and because of our wrongdoings, do not deprive us, Ya Allah, and do not snatch the blessing and the ni'mat of Iman away from us, Ya Allah. And Ya Allah, make us live, Ya Allah, perpetually in repentance to you, Ya Allah, constantly turning back to you, Ya Allah. And Ya Allah, when we physically, Ya Allah, die and go away from this world, Ya Allah, make it a time of happiness for us and you, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Ya Allah, make it a time of happiness in that state in which you are very happy with us, Ya Allah. Ya Allah, make it such a time that we are longing to meet you and you are happy to meet us as well, Ya Allah. Ya Allah, all the stages after this life, Ya Allah, make those easy, Ya Allah. The stages of grave, the stages of Hashr, the day of reckoning, and Ya Allah, the life of the hereafter, which is forever and ever, make it easy, pleasurable, comfortable, full of bounties from you, Ya Allah. Ya Allah, we have a lot of hope in you, Ya Allah. Do not, Ya Allah, do not turn down our hopes, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, with your fazl, with your grace, make us your accepted slaves, Ameen, Ya Rabbal Alameen. Your protected slaves, Ameen, Ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.